اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کے بعد آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو فرمایا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ جنت سے مراد وہی جو ساتویں آسمان سے اوپر اور عرش کے نیچے اصلی جنت ہے، دنیا کا باغ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی باغ تھا، ایسا نہیں ہے، اصلی جنت جو ساتویں آسمان سے اوپر عرش کے نیچے عند سدرۃ المنتہا، وہاں والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں جا کے ٹھہرو، اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ۔ آدم و حوا کو فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، یعنی تمہاری نسلیں ایک دوسرے کی دشمن بنے گی، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یہ ہے وہ واقعہ کہ آدم اور حضرت حوا جو ہیں یہ جنت میں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، سب تمہارے لیے جائز، بس یہ جو درخت ہے اس سے نہیں کھانا۔ درخت کون سا تھا واللہ اعلم، لیکن ہوا یہ کہ شیطان چونکہ ان کی وجہ سے مردود ہوا تھا کہ ان کی عظمت کا انکار کیا تھا، تو شیطان نے اینی ہاؤ کسی بھی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو وسوسہ ڈالا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اس کا بیان بھی ہے کہ شیطان نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ درخت کا پھل کھانے سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ تم یہیں پر رہو گے۔ تو اب آدم و حوا دونوں کو اللہ کا قرب مطلوب تھا، پسند تھا، اور ذہن سے یہ نکل گیا کہ اس سے تو بڑا سختی سے منع کیا گیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بڑی سختی والی تنبیہ نہیں تھی، یہ تنزیہی حکم تھا، اگر اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو وہ جو تاکید تھی اور وہ جو حکم تھا اس کو وہ بھول گئے، اجتہاد کیا یا اس کی کوئی اور نیت ہوئی اسے بھول گئے اور اس کا وہ پھل کھا لیا جسے منع کیا تھا، بس منع کیے ہوئے پھل کو کھایا، بدن کے سارے کپڑے اتر گئے، بالکل برہنہ ہو گئے، تو جنت کے جو پتے تھے اسے توڑ کے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ جاؤ، اب زمین میں تمہاری اولاد رہے گی، تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے سے لڑے گی بھی، دشمنیاں بھی کرے گی۔ اب زمین میں ایک مدت تک، کب تک؟ قیامت تک، ایک مدت تک تمہیں رہنا بھی ہے، برتنا بھی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون صحیح عمل کر کے آیا اور کون غلط کر کے آیا، پھر جنت ملے۔ اب ہوا یہ کہ یہ دونوں ہستیاں نیچے زمین پہ آ گئیں، لیکن دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، مولا غلطی ہوگی معاف کرتے، اور نبیوں کی یہ غلطی جو ہے، یہ خطا جو ہے، اس میں بھی رب کی حکمتیں ہیں، اور اسے عام لوگ آپس میں بیان کریں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مولا ہے، وہ اپنے بندوں سے جیسے چاہے ان کو معاملہ فرمائے، جیسے چاہے ان کی بات بیان کرے، لیکن اس نسل انسانی کو چلانے کے لیے اور اس نظام دنیا کو بنانے کے لیے اور یہ کروڑوں کروڑ اولیاء کرام کا سلسلہ پیدا کرنے کے لیے ان دونوں ہستیوں نے زمین پہ آنا تھا۔ رب نے اپنے امر تکوینی سے اس کے اسباب بنا دیے اور یہ ہستیاں زمین پہ آ گئیں۔ اب کیا ہوا؟ اب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بار بار روتے، توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ایک تو وہ کلمات ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ کلمات تھے جو آپ نے سیکھے اور جس پر آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے، اور یہ بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری بخشش کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تجھے کیسے پتا؟ محمد کا تمہیں کیسے پتا؟ میں نے تو ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ تو عرض کی یا اللہ تو نے مجھے جب پیدا کیا تھا تو میں نے نگاہ اٹھا کے عرش کے پایوں پہ دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہستی تیری بارگاہ میں بڑی مقرب ہے، بڑی محبوب ہے، اے اللہ میں اسی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پیش کرنے پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو یہ حدیث کی بہت سی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ آپ کی توبہ قبول ہوئی اور